ایک روز حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو لکڑیاں چن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے سوچا کیوں نہ اس بچے کو سلام کیا جائے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں سلام کرے، بچہ ہی تو ہے۔ اس لیے آپ وہاں سے کچھ آگے کی طرف گزر گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر دل میں خیال آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو ان کا غلام میں کیوں نہ بچوں کو سلام کروں۔ پھر آپ واپس لوٹ آتے ہیں اور اس بچے کو سلام کرتے ہیں۔ جب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ تو حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے اور آپ پوچھنے لگے کہ اے بچے، تجھے میرا نام کیسے پتا، کہ میرا نام ہی نہیں بلکہ میرے باپ کا بھی نام تجھے پتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، آپ بھول چکے ہو لیکن میں نہیں بھولا۔ یہ عالم ارواح میں ہم دونوں کی روحیں بازو میں ہی تھی، لیکن میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے مگر تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ تم کتنے صاحب علم ہو، مگر تمہارے ماں باپ نے تم پر ظلم کیا ہے اور تمہیں یہاں جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے بھیج دیا۔ تو بچہ کہنے لگا اے مالک بن دینار، ہرگز میرے ماں باپ کے بارے میں ایسا نہ کہنا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، بلکہ میں خود ہی یہاں پر لکڑیاں چننے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر مالک بن دینار نے پوچھا یہ تو صحیح ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی مدد کے لیے یہاں لکڑیاں چن رہے ہو، مگر آپ رو کیوں رہے تھے؟ اس پر بچے نے کہا اے مالک بن دینار، جب میری امی کھانا بناتی ہے تو پہلے بڑی لکڑیاں چولہے میں جلاتی ہے، جب وہ لکڑیاں نہیں جلتی تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اس میں ڈال دیتی ہے، جس کی مدد سے وہ بڑی لکڑیاں بھی جلنے لگتی ہیں۔ تو اے مالک بن دینار، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے بڑوں کو جب جہنم میں ڈالے گا اور جب تم نہیں جلو گے تو ہم جیسے چھوٹوں کو بھی اٹھا کر اس میں ڈال دے گا۔ جب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو حضرت مالک بن دینار خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ضرور کوئی صاحب علم ہے اور کوئی اعلیٰ ہستی ہے۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، لیکن یہ سوال اتنا پیچیدہ ہے کہ میں نے کئی بزرگوں کے پاس جا کر یہ سوال پوچھا لیکن کسی نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے تو سوال کر لینا۔ حضرت مالک بن دینار نے سوال کیا کہ دل اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنو کہ اے مالک بن دینار، جب تم یہاں سے پہلی مرتبہ گزرے اور مجھے دیکھا اور تمہارے دل نے کہا کہ سلام کیا جائے تو آپ نے کہا نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ لیکن اس بچے کا مقام تو دیکھیے کہ دلوں کے حال کو بھی اللہ والے کیسے جان لیتے ہیں۔ کہ بچے نے کہا جب تم یہاں سے گزر رہے تھے دل نے کہا کہ سلام کیا جائے، پھر تم نے سوچا کہ بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کرے؟ جو تمہارے پہلے دل نے کہا کہ اس بچے کو سلام کر لیا جائے تو وہ تمہارا دل تھا کہ سلام کر لیا جائے، سنت پر عمل کر لیا جائے، لیکن پھر تمہیں یہ خیال آیا کہ بچہ ہی تو ہے کیوں سلام کرے، وہ تمہارا نفس تھا جو اس نیکی سے روک رہا تھا۔ اور پھر وہاں سے جانے کے بعد جو تمہیں خیال آیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہو کر سلام کیا کرتے تھے تو میں تو ان کا غلام ہوں تو میں کیوں نہ کروں، تو تم واپس لوٹ کر آ گئے۔ یہ تمہارا دل تھا جو تمہیں پھر سے میرے پاس لے کر آیا۔ تو مالک بن دینار سوچنے لگے کہ کون سا چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کا علم تو عرش اعظم سے بھی اونچا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک اہل بیت ہے، ایک آل رسول سے تھے۔ ان کا نام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جو آل رسول سے اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ پوتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پوتے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے امام کو آپ نے درس دیا ہے، علم سکھایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم بھی، امام بھی آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے کہ اچھوں کے دلوں کے حال کو جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے سمندر سے ہمیں بھی چند قطرات عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، اور ان کا فیضان اور فیض ہم سب پر ہمیشہ جاری اور طاری فرمائے۔ تو ناظرین میں آپ کا میزبان محمد وسیم رضا قادری اس غلام خاکسار کو اجازت دیں۔ ہم اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر ملیں گے، اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔